دیکھیے نیند نہ آنا ایک بیماری بھی ہے اور ایک کیفیت بھی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے اس کی نیند تقریباً 8 گھنٹے ہونی چاہیے نوجوانی میں, اور عمر کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور بڑھاپے میں جا کے کم سے کم 6 گھنٹے تک ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ ضرور سونا چاہیے 6 گھنٹے تک. بالکل بالکل. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز جس کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سلیپ ہے یہ رات کی سلیپ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک ہے, بالکل, اور وہ جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے ہماری باڈی کو کہ اب رات ہو گئی ہے, اب دن ہو گیا. سورج کی روشنی کے حساب سے جو ہماری باڈی ہے وہ آٹو ریگولیٹڈ ہوتی ہے. اب کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دن کو میں نے 5 گھنٹے سو لیا, رات کو 3 گھنٹے سو لیا, تو 8 گھنٹے تو میری نیند پوری ہو گئی. خیر پوری تو ہو گئی, لیکن یہ بایولوجیکل کلاک کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر رہی, تو یہ دوسری بات ہے ذہن میں رکھنے والی. اچھا, اب تیسری بات آ جاتی ہے. اب سلیپ جو ہوتی ہے نا اس کے فیزز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں REM سلیپ, اور ایک ہوتی ہے نان REM سلیپ. REM سلیپ ہوتی ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ, اور نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو ہم نان REM سلیپ میں چلے جاتے ہیں, جو کہ 90 منٹس کی ہوتی ہے, جیسے سونے کے فوری بعد, اور یہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے, بہت گہری نیند ہوتی ہے, اور اس کے اندر بالکل ہم سو گئے, ریلیکس ہو گئے. اس کے بعد پھر 20 منٹس کے لیے REM سلیپ آتی ہے جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے. اکثر خواب ہم اس میں دیکھتے ہیں. بالکل, جو فرسٹ 90 ڈیپ سلیپ والا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد. اچھا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کو عادت پڑے کہ کسی روم پارٹنر کے ساتھ آپ سو رہے ہیں, کسی دوست کے ساتھ, تو آپ کو لگے گا کہ جی کچھ عرصے کے بعد وہ کروٹیں لے رہا ہوتا ہے, کبھی ٹانگ سیدھی کی, کبھی بازو سیدھے کی, کبھی خراٹے لینے شروع کر دیے. تو وہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے یہ REM سلیپ. اچھا, اب اگر کسی آدمی کی یہ تو کوانٹٹی تو 8 گھنٹے ہو گئی, لیکن کوالٹی اگر ٹھیک نہ ہو, یعنی REM زیادہ ہو جائے اور نان REM کم ہو جائے, تو یہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے. یعنی گہری نیند کا جو ٹائم ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور جو لائٹ کا زیادہ ہو گیا, تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں نیند نہ آنے کی جو مین وجوہات ہیں, دیکھیے میں اگر بہت زیادہ میڈیکل ٹرمنالوجی میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, میں موٹی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نمبر 1, اگر آپ کو مثال کے طور پہ دانت میں درد ہے, یا ٹانگ میں درد ہے, یا کمر میں درد ہے, تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. تو ایک تو درد اس کی وجہ بن سکتی ہے, کسی بھی قسم کا درد ہے یا تکلیف ہے تو اٹ از اے کامن. نمبر 2, اگر آپ نے کوئی اسٹیمولنٹس لیے ہوئے ہیں, جس طرح چائے ہو گئی, کافی ہو گئی, آپ کو عادت بھی نہیں ہے, اور آپ نے یہ پی لیا, رات کو 1 کپ چائے پی لیا, تو یہ اگین آپ ڈسٹرب کر دے گی. اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ خواہ مہمانوں کے پاس گئے اور وہ چائے پی لی, اینڈ دیٹ وڈ لیڈ ٹو اسموکنگ ہو گئی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں ایک جو میں نے کہا تھا بایولوجیکل کلاک, یہ ٹائم ہوتا ہے نیند کے آنے کا, یہ سونے کا. مثلا میرا سونے کا ٹائم 11 یا 12 بجے کا ہے, تو مجھے اگر 12 بجے میں کراس کر لوں گا تو میں اس کلاک سے آگے نکل گیا, تو پھر مجھے نیند نہیں آئی. تو اس لیے ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سونا ہے تو جو آپ کے ٹائمنگ ہے ان کے اندر آپ سوئیں. اچھا, پھر آگے چلے جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے کمرے کی جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثلا کچھ لوگوں کو لائٹ میں نیند نہیں آتی, چاہے 0 کا بلب بھی کیوں نہ جل رہا ہو, تو اس کو بجھا کے رکھنا چاہیے. کچھ لوگوں کی ٹی وی چلتا ہے. اچھا, کچھ ایسے ہیں جو ٹی وی کی آواز سنے تو نیند آ جاتی ہے ان کو, اور کئیوں کو چلا کے سوتے ہیں. تو یہ آپ کی ہیبٹس میں آ جاتا ہے, تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹریس, جو کہ آج کل بہت بڑھ چکا ہے. اگر آپ ٹینشن لیں گے, اگر آپ کو اسٹریس زیادہ ہوگا, تو اس سے ہماری باڈی میں کورٹیسول سیکریٹ ہوتا ہے. تو جب وہ سیکریٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے باڈی جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی تیش میں آ جاتی ہے, ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ جب ہائپر ایکٹیو ہوتی ہے تو ٹینشن میں نیند نہ آنے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے دماغ میں خیالات
گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں تو دین ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹینشن. اس کے علاوہ بھی بہت سی کنڈیشنز ہیں جن میں کچھ بیماریاں بھی شامل ہیں. ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ریئر بیماری ہے, ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے. بالکل ریئر ہے لیکن ہے, مطلب ان کو جب وہ دن بھر ٹھیک رہتے ہیں لیکن رات میں جب سوتے ہیں تو ٹانگوں میں, پنجابی میں کہتے ہیں اچھوی ہوتی ہے یا ان کو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے, یعنی ان کا سانس رک جاتا ہے. تو یہ 2-3 کنڈیشن ایسی ہیں جن کے لیے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب ساری گفتگو کو اگر ہم لپیٹیں 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ آپ اپنے بایولوجیکل کلاک کے مطابق سوئیں. اگر آپ سوئیں گے تو نیند آٹومیٹکلی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. نمبر 2, کچھ ایکسرسائز آپ سونے سے فوراً پہلے نہیں, لیکن سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے, 4 گھنٹے پہلے اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی باڈی تھوڑی ایگزاسٹ ہوگی, تو آپ کو نیند اچھی آ جائے گی. تیسری بات جو کہ بہت مشکل بات ہے, کسی کو یہ کہنا کہ آپ ٹینشن نہ لیں, انگزائٹی نہ لیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور کہہ دوں گا کہ دماغ ہمارا ہے, ہمیں کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور ہم دماغ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. گڈ ایکسرسائز, گڈ فوڈ, اور ہاں زیادہ مرچی والی چیزیں جو ہے نا وہ کھا کے نہ سوئیں, کیونکہ اس سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے, ریفلکس ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ کی نیند خراب ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہت مفید معلومات دی کہ ہم ایک اچھی اور پرسکون نیند کیسے لے سکتے ہیں. تھینک یو فار بینگ